تمام پہ آیا ہے، اپنے واسطے نہیں بلکہ تیرے اور میری ماں کے واسطے آیا کہ ہے کوئی جگہ میں بلائے، کوئی میں پکارے، کوئی بے روزگار ہوئے، کسی کو اولاد نہ ہوئے، کوئی جناب علی رشتیاں کا ستایا ہوا، کوئی آئے تو صحیح جب اللہ عطا کرنے واسطے آتے ہیں اصل روزہ سوتے ہونے اس میں سردیاں کے موسم کے کچھ مسائل بھی نہیں کہ جنہاں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سردیاں کا موسم جو کہ سرد ٹھنڈا ہے، اس موسم دے اندر وضو کرن دی بڑی فضیلت ہے، وضو کرن دا بڑا ثواب ہے۔ ہاں مسئلہ بنتا پانی ٹھنڈا ہے، پانی جناب علی ٹھنڈا لگتا ہے تے اپنے کپڑے بھی کچھ نہ کچھ اتارنے ہوندے نے، ویسٹ کوٹ پائیے، کوٹی پہنی ہے، سویٹر پہنے ہے، انہوں اتارنا پڑتا ہے، تھلے ہائی نہ کہ انہوں اتارنا پڑتا ہے، باوجود نے مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کی قسمیں اگر تو انہا سردیاں دے اندر وضو کرے گا کل قیامت میں سے وضو دا مول پہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے نے میں اللہ دے نبی دے کو سنے آئے، اللہ دے نبی فرمایا رہے الا ادلکم الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ خطایا، کیا میں تانوں دسانا انہاں نیکیاں دے بارے جنہاں نیکیاں دی وجہ نال اللہ گناہاں نوں معاف کر دیندے نے، اللہ گناہاں دا کلا کما کر دیندے نے، اور انہاں نیکیاں دی وجہ نال اللہ درجیاں نوں بلند کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ صحابہ فرماتے نے جی اللہ دے نبی جی سانو ضرور دسو، آقا علیہ السلام فرماتے نے اسباغ الوضو علی مکارہ، فرمایا پریشانی دے باوجود، مشکل دے باوجود، تنگی دے باوجود مکمل وضو کرنا، اسباغ الوضو پورا وضو کرنا، جتھے جتھے تک پانی پہنچدا ہے اوتھے پانی نوں پہنچانا۔ بعض بندے سردیاں دے اندر ٹمپریلی جے وضو کرتے ہیں، مارا جا منہ تو لیا، بازواں تو کئی جگہ بچک رہ گئیاں، یہ اسباغ الوضو نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وضو دا پانی تنگی دے باوجود کپڑے جناب اتارنے پون تاہی کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تنگی ضرور ہے لیکن فرمایا یہ اللہ نو بڑا پسندیدہ ہے۔ کاش کہ تمہیں وضو دی اللہ تعالیٰ بہاں قدر دا پتہ چل جائے نا، تسی ہمیشہ وضو ہی کر دے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنا اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا۔ اللہ اللہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ تے گئے اثر دی نماز دا وقت تے سانو تخیر ہو گئی ہے، اسی آیاں جلدی دن وضو کیتا ہے تے ساڈیاں ایڈیاں خشک رہ گئیاں تے میرے نبی دی نگاہ پڑ گئی ہے۔ آقا فرماتے نے ویل للعقاب من النار، لوگو جڑا وضو دے اندر حصہ خشک رہ گیا نا اوتھے اللہ کل قیامت نو جہنم دی اگ نو لگائے گا، جہنم دی اگ تے حملہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے وضو پورا کرنا ہے، وضو مکمل کرنا ہے تنگی دے باوجود۔ اللہ اکبر، اللہ جڑا ویکھو نا کنی اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت ہے۔ میرے نبی دی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ وضو کرنے واسطے بیٹھدا ہے نا ہاتھ دھوندا ہے اللہ ہتھاں دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ فرمایا پھر کوڑی کردا ہے منہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے، پھر نک دے اندر پانی ڈالدا ہے، مزمزہ کردا ہے، استنشاق کردا ہے، فرمایا نک دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ فرمایا جدوں پھر جناب دے چہرہ دھوندا ہے اکھاں دے گناہ معاف، تانوں مینوں پتہ ہے اسی اپنی اکھاں دے نال کی کو دینے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن
لیکن وضو دی برکت ایسی ہے وہ سارے گناہاں دا کلا کما کر دیندی ہے. حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ ناخنا دے تھلے بھی جڑے گناہ نے نا وضو دی برکت دے نال اللہ بھی معاف فرما دیندا ہے. اللہ اکبر اللہ کہ جب وضو مکمل ہوندا ہے نا تو وضو کر کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. فرمایا جب دعا پڑھتا ہے آسمان تو آواز آتی ہے فتحت لہ ابواب الجنت سمانیہ اسمان تو آجم دیئے اے میرے بندے آج میں اتنا پیارا لگنا پیا آج میں اتنا سونا لگنا پیا وضو کر کے تو میری شہادت دی گواہی دیتی ہے میرے وحدہ لا شریکوں دی گواہی دیتی ہے. فرمایا میں اتنا پیارا لگنا پیا تیرے واسطے میں جنت دے 28 دروازوں کو کھول دیتا ہے. فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ تیرے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. یہ وضو کی برکت ہے. جتنی بھی سردی ہوئے وضو کرنا اچھے طریقے سے پھر نماز قبول ہوگی. الوضو مفتاح الصلاۃ کیونکہ جڑا وضو ہے نا نماز کی چابی اور نماز جنت کی چابی ہے. تو چابی جو غلط ہوئے تو دسو کبھی تالا کھلے تو جب وضو کی چابی غلط ہوئے گی تو کبھی بھی نماز والا تالا نہیں کھلے. تو جب نماز والا تالا بھی غلط ہوا تو کبھی بھی جنت والا تالا نہیں کھل سکتا. یہ وضو سب تو پہلی سیڑھی ہے. یہ ٹھیک کرو اپنے وضو. سارے اکثر بندیاں دے وضو ٹھیک نہیں اور اسی کدے بھی نہیں مسئلہ ہے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں. تسی 80 سال بھی نمازہ پڑھتے رہے تو ایسا وضو نہ ٹھیک ہوا. اللہ کی قسم ہے میرے رسول تک کہا کہ کہا تو انہوں ایک نماز میں بھی سواب نہیں ملنا. اس بات الوضو فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرو. ایک اور حدیث سیدنا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے غلام تھا. سیدنا حضرت عثمان نے وضو کیتا اور فرمایا کہ جنہیں میں وضو کیتا ہے ایک اللہ نے نبی وضو کیتا تھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جرا اس طرح وضو کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبی اللہ کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر سکتے. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم بھائیو ایک عظیم عمل ہے وضو. سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنیا کل قیامت میں نبی موسیٰ کی امت ہوئے گی عیسیٰ کی ہوئے گی آدم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام دی انہاں سارے نے جو اسی سامنے کیوں پہنچاؤ گے سامنے کنہیں پتا چلے گا وہ فلاں میرے امتی نے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ مینوں پتا سی کہ اگر کوئی انج کا سوال کرے گا نا تو وہ برا ہی کرے گا. کہ اللہ کے نبی کو بولے نہیں کیا ابو ہریرہ پریشان کیوں نہ میں عالم الغیب ہوں مجھے سارے کا پتہ ہے کون کتنے کھڑا نہیں یہ نہیں کیا. فرمایا ابو ہریرہ یاتونا امتی یوم القیامہ غرا محجلین. فرمایا میرے امتی جدو آن کے نا دوروں ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ نہ کہ وضو والے نشان 14 رات کو چاند کی طرح چمک رہے ہیں. اور میں محمد رسول اللہ تمہارے وضو کی علامتوں کی وجہ کو پہچانا گا کہ اے میرے غلام نے. تو جس بندے کا وضو نہیں صحیح سمجھو نے قیامت آئے پہچانیا نہیں جانا وہ کسی غیرات دے رائی نہ تکیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر جناب علی اس موسم پر اس کے بعد جب بڑی سردی ہوتی ہے شریعت نے رائت رکھی کہ اگر سردی کی شدت ہے بندہ وضو پانی کے نال نہیں کر سکتا تو بندہ تیمم کر سکتا ہے. شریعت نے
دیتی. سیدنا حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل تے اسی گئے کہ اللہ کے نبی نے سارے کا کمانڈر بنایا. میں رات میں لے گیا بعد خوابی کے اندر میرے تے غسل واجب ہو گیا تے سردی کی شدت میدانی علاقہ ہے پتھریلا علاقہ ہے تے میں پھر جناب علی ہوئی تیمم کیتا نماز پڑھا دیتی آ کے اللہ کے نبی نے دسیا کہ میرے تے غسل فرض ہو گیا سی میں نہاتا نہیں میں تیمم کیتا. اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا جنابت کی حالت جی سارے نماز پڑھا دیتی ہو. عمر بن عاص فرماتے ہیں سونا قرآن چاہیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو میں جس وجہ سے غسل نہیں کیتا سردی بڑی سی تو آقا علیہ السلام مسکرا تیمم بھی کرنا جائز اگر سردی کی شدت ہے اس شریعت نے تمہیں رخصت عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ. اور بعض دفعہ بڑی سردی ہوتی کہ بندہ پگڑی تو بھی مسا کر سکتا ہے جراباں تو بھی کر سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ پہلا تسا وضو کیتا ہے پھر ٹوپی یا پگڑی بندی ہوئی پھر وہ تسی مسا کر سکتے ہو. جراباں بھی وضو کر کے پہنیاں ہو وہ تسی سردیاں کے اندر مسا کر سکتے ہو. جڑا بندہ اتوں کا رہائشی ہے اتنے رہنے والا ہے وہ اگر فجر جان جرابہ پہنتا ہے تو کل فجر کے دوبارہ وضو کرے کیونکہ اللہ کے نبی نے مقیم واسطے جڑا رہن والا علاقے کا رہائشی ہے وہ واسطے ایک دن اور ایک رات مسا رکھیا ہے تو مسا کر سکتا ہے. جڑا مسافر ہے وہ جراباں تے 3 دن تے 3 رات کا مسا کر سکتا ہے. اس شریعت نے قانون رعایت کی ہے سردیاں کے موسم میں محفوظ خاطر رکھ دے. اللہ اکبر اللہ. اور بعض بندے سردی کی وجہ تو نہ چنگی لمبی چوڑی بھوکڑ مار کے منہ کج کے نماز پڑھتے. رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی نے منہ ڈانٹ کے نماز پڑھی تو منع فرمایا. کوئی عورت نہ ہوئی منہ ننگا کر کے نماز پڑھے گی کوئی بعض وجہ نے ماسک لائے دے اور نماز پڑھی جاتے حالانکہ منع ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا منہ ڈھک کے نماز نہ پڑھو. کئی لوگوں نے دیکھا سردیاں دے کر انہیں چادر لگی ہوتی ہے اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے مار کے نماز پڑھنے کو بھی منع فرمایا. ایسی بھوکل جن کے بندے کے ہاتھ سے اندر ہی رہے ایسی بھوکل تو منع فرمایا جن کی بھوکل کے بچوں رفع کی دین واسطے ہاتھ باہر نکلا ہوا اس بھوکل کو نہیں عورت کے اندر ماری جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا. اور بعض بندے چادر یا پٹو مفرل لٹکا کے نماز پڑھتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدر اللہ کے نبی نے کپڑا لٹکا کے نماز پڑھن تو منع فرمایا. وہ سر سے لٹکا لے دونوں کتے سے لٹکا منع ہے. اور اس طرح سردیاں جو کہ آ گئی ہیں بعض بندے ہیٹر کے سامنے نماز پڑھتے آگے کے سامنے سجدہ کریں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ٹھیک ہے تمہاری نیت ٹھیک ہے تسی آگے سجدہ نہیں کر رہے سجدہ تسی رب نہیں کر رہے لیکن کیونکہ آگے کی دنیا پہ عبادت کی جاتی ہے تو جڑی شاید عبادت کی جائے تسی پاویں کی نہیں کر رہی وہ دے سامنے عبادت کرنا بھی منع ہے. اس واسطے مسجدہ کے ہیٹر انتظامیہ کی گزارش ہے اگر لگانا چاہتے ہیں تو سائڈوں سے لگا سامنے نہ لگا نمازہ نہ خراب کر. ساڑھے یہاں بالکل فرانکتے ہوتے ہیں ہیٹر اور سارے نمازی ماشاءاللہ اللہ کی نگاہ آگے دے اندر ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرمایا نماز پڑھ گیا تھا میرے جہنم کی آگے دکھائی گئی میں اللہ کی پناہ مانگی اور پیچھے ہو گیا میں وہ نام پسند کیتا. اس واسطے نہ چیزوں کا خیال رکھو کہ آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی. بات بندے آتے ہیں کہ ساری نیت تو ٹھیک ہے نا عزیز اللہ واسطے پڑھ رہے ہیں آگے وہ سجدہ نہیں کر رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جب سورج نکل کے آئے سورج ڈوب رہا ہے تو اس ٹائم نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ فرمایا شیطان دے دو سنگاں دے درمیان چوں سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے تے شیطان دے پجاریوں کی عبادت کرتے. حالانکہ ایسا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے لیکن سامنے بھی منع ہے. کیوں؟ شیطان دی عبادت ہو رہی ہے مسلمان نہ کرے.
اس واسطے ان چیزوں مروز خاطر رکھیا کرو. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر دین تے زندہ رہ کے اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.